السلام علیکم دوستو، 7ویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ یعنی اسپین کا بادشاہ راڈرک، جو کہ گوتھم قبیلے کا آخری بادشاہ تھا۔ راڈرک بہت ہی ظالم اور بدکردار عیسائی حکمران تھا۔ راڈرک 80 سال کی عمر میں بادشاہت کے منصب پر فائز ہوا تھا۔ اسپین کے اندر اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ کے وزراء، مشیر اور اہم عہدیدار اپنے بچوں کو جوان ہونے تک شاہی آداب سکھانے کی غرض سے شاہی محل میں رکھواتے تھے۔ بادشاہ راڈرک کا ایک عہدیدار جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس جا کر یہ التجا کرتا ہے کہ آپ اسپین پر حملہ کر دیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کو تفصیل سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا تو جولین نے بتایا کہ ہمارے ملک میں شاہی عہدیدار اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں۔ میری بیٹی فلورینڈا بھی شاہی محل میں جوان ہوئی۔ اب یہ بوڑھا شخص راڈرک بادشاہ بنا ہے تو اس نے میری بیٹی سے شادی کا اعلان کر دیا ہے۔ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ بادشاہ کو انکار کر سکوں، لیکن میں نے راڈرک سے گزارش کی ہے کہ فلورینڈا کی ماں بیمار ہے اور اپنی بیٹی کو ملنا چاہتی ہے، تو اس نے ماں سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے میری بات کا یقین کرتے ہوئے اس کو میرے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر لے آیا ہوں، جہاں پر میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سنائی، جس کو سن کر میرا سینہ کھول رہا ہے۔ بادشاہ راڈرک نے مجھے برباد کر دیا ہے اور میری عزت کا دشمن بن گیا ہے۔ میں آپ کے پاس مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ میری مدد کریں تاکہ میری بیٹی اور تمام باقی لوگوں کی بچیوں کی عزت بچ جائے اور ان پر ہونے والے مظالم سے انہیں نجات مل سکے۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کو یقین دلایا کہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اسپین پر حملے کی اجازت طلب کرنے کے لیے فوراً ایک قاصد کو مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف دمشق روانہ کیا۔ اس وقت بنو امیہ خاندان کے ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے، جن کا دارالخلافہ دمشق میں تھا۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت خلافت بنو امیہ پہلے ہی ایک جنگ میں اپنے سپاہی روانہ کر چکی تھی، کیونکہ سندھ میں راجہ دہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ کے لیے آنے والے تحائف بھی لوٹ لیے تھے۔ تو راجہ دہر سے جنگ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان سپاہی دمشق سے سندھ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے حالات مزید کسی ملک سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو خیال آیا کہ خلیفہ اسپین پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جب قاصد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچا اور خلیفہ کو سارا واقعہ پتہ چلا تو مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ جولین کی مدد کے لیے فوراً لشکر تیار کیا جائے۔ اس مہم کے لیے خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کو جنگی منصوبہ بندی کے لیے تمام اختیارات دے دیے۔ اجازت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر نے 7,000 سپاہیوں کا لشکر اسپین کے بادشاہ راڈرک کی سرکوبی کے لیے مختص کیا۔ ہر سپاہی کی یہ خواہش تھی کہ اس کو اس 7,000 کے لشکر میں شامل کیا جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے ماہر جنگجو سپاہیوں کو اس لشکر میں شامل کیا۔ ایک انجان اور طاقتور ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بہت کم تھے، لیکن یہ تمام جنگجو اور بہادر سپاہی شوق شہادت اور جذبہ ایمان سے لبریز تھے۔ اب یہ طے کرنا باقی تھا کہ اس عظیم اسلامی لشکر کی قیادت کون کرے گا۔ بہت سے نامور اور تجربہ کار سپہ سالار یہ چاہتے تھے کہ اس کو اس لشکر کا قائد بنایا جائے، حتیٰ کہ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے نے بھی اس لشکر کی قیادت کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس مہم کے لیے اسلامی لشکر کا سربراہ ایک نو مسلم بربر اور آزاد کردہ غلام کو بنایا۔ یہ خوش نصیب سپہ سالار کوئی اور نہیں بلکہ طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد خود اس فیصلے سے بہت حیران تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے بہت متاثر ہوئے کہ موسیٰ بن نصیر نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنے بیٹے پر ترجیح دی۔ موسیٰ بن نصیر نے مغیث رومی کو طارق بن زیاد کے نائب کے طور پر چنا۔ جب طارق بن زیاد کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی تو طارق بن زیاد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے میں میری مدد فرما اور مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں اس مہم میں مسلمانوں کو کامیابی دلا سکوں۔ اب طارق بن زیاد اپنی فوج کو لے کر کشتیوں پر سوار ہو کر اسپین کی طرف روانہ ہوا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو یہ قافلہ اسپین کے ساحل پر پہنچا،
تو ایک پہاڑی کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس پہاڑی کا نام جبل الطارق پڑ گیا، جسے انگلش میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ اسپین کے ساحل پر طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے ایمان افروز اور پرجوش خطاب کیا۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ یہ بہت بڑی مہم ہے اور ہم اس علاقے سے بھی ناواقف ہیں۔ قدم قدم پر مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری تعداد بہت کم ہے، جبکہ عیسائیوں کے پاس بہت بڑی فوج اور بھاری جنگی سامان ہے۔ ابھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، بلکہ آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ ہم یہاں پر مال و اسباب جمع کرنے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ سب سپاہی جہاد کے شوق اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ سب نے طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر آخری سانس تک جنگ کرنے کا عزم اور فیصلہ کیا۔ جب طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیکھا تو شجاعت اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ساتھ لائی ہوئی تمام کشتیوں کو جلا دو تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اب ہمارا مقصد صرف شہادت یا فتح ہے۔ اپنے قائد کے حکم پر بنا کوئی اعتراض کیے سپاہیوں نے تمام کشتیوں کو آگ لگا دی۔ بعض مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ کشتیاں جلانے کا حکم نہیں دیا۔ ایک دن ساحل پر قیام کرنے کے بعد جب اگلے روز یہ لشکر راڈرک کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو تھوڑے ہی فاصلے پر اچانک مسلمانوں کے لشکر پر اسپین کا ایک جرنیل تدمیر حملہ کر دیتا ہے۔ تدمیر کا لشکر اس ساحل سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر خیمہ زن تھا۔ تدمیر کو اس اسلامی لشکر کی مخبری ہو گئی تھی تو وہ تقریباً 40,000 سپاہی لے کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ ور ہوتا ہے۔ اسلامی لشکر نے تدمیر کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تدمیر کو عبرتناک شکست دی اور تدمیر جان بچا کر بھاگ گیا۔ تدمیر نے جا کر بادشاہ راڈرک کو اسلامی لشکر کی اطلاع دی۔ راڈرک کو جب مسلمانوں کے لشکر کی آمد اور تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو اس نے فوراً جنگجو سپاہی اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی امداد کے لیے مزید 5,000 جوان بھیجے۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب ہو گئی تھی، مگر پھر بھی دشمن کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ راڈرک تقریباً 1 لاکھ جنگجو سپاہی اکٹھے کر کے اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا۔ 19 جولائی 711 عیسوی کو دونوں لشکر گاؤڈیٹے یعنی وادی لکا میں جنگ کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ ایک طرف عیسائیوں کا تقریباً 1 لاکھ جنگجوؤں کا لشکر بھاری جنگی سامان کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر صرف 12,000 سپاہیوں اور معمولی جنگی ہتھیاروں کے ساتھ جذبہ شہادت سے معمور میدان جنگ میں تیار کھڑا تھا۔ طارق بن زیاد نے جنگ سے پہلے اپنے جوانوں سے انتہائی جذباتی خطاب کیا۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ اے اللہ کے شیرو، ہم یہاں ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کی نیت سے آئے ہیں، جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ راڈرک نے مظلوم لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم مظلوموں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح یاب کرے گا۔ کسی صورت بھی ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر لگایا اور اپنے سپاہیوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی سپاہی مسلمانوں کے لشکر کو جلد ہی شکست دے دیں گے، مگر مسلمان جنگجو سپاہی شہادت کے جذبے سے کفار کے لشکر پر عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ صبح سے شام تک جنگ جاری رہی اور مسلمان سپاہی بہت شجاعت اور جواں مردی سے لڑے۔ شام تک جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بادشاہ راڈرک کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا اور دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسلمان فوج نے طارق بن زیاد کی قیادت میں عیسائیوں کو عبرتناک شکست دے کر بادشاہ راڈرک کے محل اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تمام بچیوں کو آزاد کر دیا اور طارق بن زیاد نے اس علاقے میں اسلامی طریقے سے حکومت کرنا شروع کر دی۔ اس فتح کے بعد طارق بن زیاد کا نام پورے اسپین میں گونجنے لگا۔ جنگ جیتنے کے بعد طارق بن زیاد نے اسپین کے باقی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ طارق بن زیاد نے محیص رومی کی قیادت میں 2 فوجی لشکروں کو کارڈوبا اور گراناڈا فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔
اور تیسرے لشکر کو استورگا کی طرف بھیجا، جبکہ چوتھے حصے کو گواڈا لیجارا کی طرف روانہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر کے اسپین آنے سے پہلے تک طارق بن زیاد ٹولیڈو کے گورنر رہے۔ اسپین میں پہلے بہت لوٹ مار اور بد امنی تھی، مگر اب مسلمانوں کی حکومت آ جانے کی وجہ سے وہاں امن آ گیا تھا۔ اسپین کے لوگوں نے جب مسلمانوں کا حسن سلوک اور نرم دلی دیکھی تو متاثر ہو کر جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں کئی مساجد بھی تعمیر کرائیں۔ قرطبہ فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے اس کو مسلمانوں کا دارالحکومت بنا دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر افریقہ سے 12,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر اسپین پہنچا اور طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر تھوڑے ہی عرصے کے اندر آئیبیریا کے 2/3 حصے کو بھی فتح کر لیا۔ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ 714 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا پیغام ملتا ہے کہ آپ طارق بن زیاد کو لے کر فوراً دمشق آؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا گورنر مقرر کیا اور طارق بن زیاد کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دمشق پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان سپہ سالار پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے اور قتیبہ بن مسلم وسطی ایشیا فتح کرنے کے بعد چین پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر یورپ میں فتوحات حاصل کر چکے تھے۔ لیکن ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب سلمان بن عبد الملک خلافت کے منصب پر بیٹھا تو اس نے مسلمان سپہ سالاروں کے ساتھ دشمنی پال لی اور سب کو اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم کو شہید کر دیا گیا اور موسیٰ بن نصیر کو مال غنیمت میں خیانت کے الزام میں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ طارق بن زیاد کو عہدے سے معزول کر کے پابندیاں لگائیں اور گمنامی اور غربت کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی قتل کروا دیا، جو اسپین کا گورنر تھا، تاکہ وہ باپ کے بدلے کے لیے کوئی پیش قدمی نہ کر سکے۔ سلمان بن عبد الملک کا دور مسلمان قائدین اور فاتحین کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ موسیٰ بن نصیر قید ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے اور طارق بن زیاد کی باقی ماندہ زندگی گمنامی میں گزری۔ تاریخ طارق بن زیاد کے آخری ایام کے بارے میں خاموش ہے، مگر چند جگہ طارق بن زیاد کے انتقال کی تاریخ 11 اپریل 720 عیسوی درج ہے۔ اسپین کے مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی۔ اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور وہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عظیم فاتح طارق بن زیاد کو ان کی وفات کے بعد جبرالٹر کے قریب دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔